إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور معصوم بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بڑی نعمت
اور دولت سے نوازا۔ بعدود درود و سلام کی رحمتیں ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مومن انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے تحت اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو گزارتا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتا اور دور رکھتا ہے جس کا ہماری شریعت مطہرہ یعنی کہ شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم سچ میں ایسے ہی مومن ہیں؟ مثال کے طور پر رمضان جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوئے چند دن گزرے، رمضان کے بابرکت اور مقدس مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجدیں بالکل آباد تھی، ہماری مسجدیں قرآن مجید کی تلاوت سے گونجا کرتی تھی، ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے فجر تو فجر تہجد کے قیام سے بھی نہیں کتراتے تھے، بچہ بوڑھا جوان غرض ہر کس و ناکس عبادت اور ریاضت میں مشغول اور مصروف اور منہمک نظر آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، عید کا چاند نظر آیا، ہماری مسجدیں بالکل ویران ہو گئی، ہماری مسجدیں بالکل سنسان ہو گئی، ہماری مسجدوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آنا بند ہو گئی، ہماری زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، ان زبانوں پر گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات رچ بس گئے۔ تو کیا سچ میں ہم مومن ہیں؟ کیونکہ اگر ہم مومن ہوتے، ہمارے اندر مومن کا شیوا ہوتا، تو ہم صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ مرتے دم تک، جب تک ہماری آخری سانسیں ہمارے اندر موجود ہوں، تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ہماری زبان تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرتی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر مومن کا شیوا ہے، کیا ہم ان تمام صفات سے متصف ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کو جانچیں اور پرکھیں تو ہمیں اس کا جواب آج خود بخود مل جائے گا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ایک مومن انسان جو ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، اس کا ایک قدم بھی قرآن و حدیث سے آگے نہیں جاتا۔ اگر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری زندگیوں کا ٹارگیٹ، ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، ہم صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرتے، ہم صرف اور صرف اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے۔ ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لاکھ دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاکھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی سر عام دھجیاں اڑاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہم اس اور اس جیسی ہزاروں آیات و احادیث کو آج پسے پشت ڈال کر خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہمارا اس دنیا میں مقصد حیات صرف یہ ہے دنیا کیسے کمائی جائے۔ آج اگر کسی مجلس میں، کسی محفل میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس فتنے کے دور میں انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو مختلف لوگ اس کا مختلف جواب دیں گے۔ کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ ایٹمی ہتھیار ہے، تو کوئی کہے گا کہ غیروں کی حکومتیں ہیں، کوئی کہے گا کہ غیروں کا اقتدار ہے، غیروں کے ہاتھوں میں سربلندی ہے، غیروں کے ہاتھ میں عزت ہے، وقار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ابھی انسان کو نہیں جانتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو جانتا، اگر وہ اپنے آپ کو پہچانتا تو سب کے جوابات ایک ہی ہوتے کہ آج انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان اپنی حقیقت کو بھلا چکا ہے، وہ اس حقیقت سے غافل ہو چکا ہے کہ ایک روز اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر و ناظر ہونا ہے اور اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم اس فانی دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھ لیتے تو ہمارا مقصد آج اس دنیا میں
دولت کمانا نہیں ہوتا، آج ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا، مگر افسوس آج اس دنیا میں ہمارا مقصد حیات صرف یہ ہے دنیا کیسے کمائی جائے، کیسے دنیا میں مقام حاصل کیا جائے، کیسے دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے کو حاصل کر لیا جائے، کیسے دنیا کی بڑی سے بڑی نوکری پر اپنا مہر لگایا جائے، چاہے ایک عالم دین ہو یا پھر راہ چلتا کوئی جائے۔ آج ہر شخص کا مقصد حیات صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کیسے کمائی جائے۔ ہم بھول گئے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں کے ہر کرتوت کا بدلہ ہمیں کل آخرت میں ملے گا۔ یہاں ہم نے جو بھی اعمال سیئہ اور اعمال صالحہ کیے ہوں گے اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کل ہمیں میدان محشر میں دے گا۔ آج نہ تو ہمیں قرآن سے مطلب ہے نہ یہ حدیث سے مطلب ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں پسند آتا ہے اور انہی حدیث پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے حق میں ہوتی ہے، وگرنہ حدیث تو حدیث، اگر اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی ہمارے موافق نہیں ہوتی تو ہم اسے بھی سائڈ میں لگا دیتے ہیں، ہم اسے بھی تاکہ نسیاں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ ہم کیسے مومن ہیں۔ غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی، لعن طعن، جھوٹ بولنا، گالی دینا، مذاق اڑانا، تکبر کرنا اور اتنے سارے گناہ کرتے ہیں جن کی فہرست آج ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ کیا ہم سچ میں مومن ہیں؟ میرے عزیزوں، آج اس روئے زمین پر مسلمانوں کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود اور تاریک ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی موجودہ اور آنے والی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگیوں میں بے چینی، اضطراب اور پریشانی آ جاتی ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ دینی علوم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گر جاتا ہے۔ یہ تو گناہ کے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو انسان کی خود کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کے گناہوں کے اثرات صرف خود کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ ملک، قوم، سماج پر بھی گناہ کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اس ملک کے اندر آپ دیکھیے ہماری کیا عزت ہے، ہمارا کیا وقار ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ آج مہنگائی ہمارے لیے وبال جان بنی ہے، اوپر سے خدا کی مار، کبھی زلزلے آتے ہیں، سونامیاں آتی ہیں، اللہ کا قہر اور عذاب آتا ہے اور پل بھر میں ہی سینکڑوں، ہزاروں، تو کبھی لاکھوں تعداد میں لوگ موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، سر عام لوٹی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اللہ کا قہر نہیں؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس چیز پر غور و فکر نہیں کر پاتے، ہم اس چیز پر تدبر نہیں کر پاتے۔ لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے دے دیا تھا کہ مسلمانوں، جب تم اپنی بدعمالیوں پر اترو گے، جب تم اپنے تشخص کو بلا کر کسی غیر کی جانب امن تلاش کرنے جاؤ گے، جب تم گناہوں کی پاداش میں کھو جاؤ گے، جب تم غیروں کی تہذیب کو اپناؤ گے، تو ایسی ہی مصیبتیں تمہارا استقبال اور ویلکم کیا کریں گی۔ آج وہ مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، آج اللہ کا وہ عذاب ہمارے سامنے ہے۔ اس روئے زمین پر آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ایک مومن انسان، جو خود کو مومن کہتا ہے، مومن ایک مسلمان انسان نہیں کرتا ہے؟ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شادیوں کے سیزن میں آپ دیکھیں دلہا اور دلہن کے کمرے کی تصویریں لگانا، یہ کیسی بے غیرتی، کیسی بے حیائی ہے؟ دکھانا کیا آپ چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کون سی بے غیرتی ہے؟ یہاں سوال جائز اور ناجائز کا نہیں، جو غریب طبقہ ہے اس سماج کا، اس کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ کسی دلہا اور دلہن کے کمرے کی تصویریں، خوبصورت تصویریں دیکھتا ہوگا؟ اس کے دل میں بھی ارمان جاگتا ہوگا، اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ میں بھی اپنے
کمروں کی تصویر، اس کا ڈیکوریشن، اس کی خوبصورتی ایسے ہی اس کی سجاوٹ کروں، لیکن اس کے پاس روپیہ نہیں، اور بیچارہ معذور ہے، بیچارہ مجبور ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی؟ ایک غریب کا دل دکھا کر آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں؟ شادیوں کے اس سیزن میں آپ دیکھیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسی رسمیں پروان چل رہی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اتنی سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جھجوڑیں۔ آج ہمارا ضمیر مر چکا ہے، آج ہمارا ضمیر مر چکا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے آج ہمیں کسی چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ہم فلسطین پر ہو رہے مظالم کے خلاف آوازیں صرف سوشل میڈیا تک ہی اٹھا پاتے ہیں، اس کے لیے کوئی عملی تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہم اہل غزہ کے لیے جہاد کریں گے، ان کے لیے قربانیاں دیں گے، 7 اپ اور ٹھنڈی کی بوتل ہم قربان نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ جان قربان کرنے جائیں گے۔ آج لوگ اور امت لوگوں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے جہاد کا اعلان کرتی ہے، جہاد کا اعلان کرتی ہے۔ کیا آج آپ ایک امت بن کر رہے ہیں؟ کیا آپ آج ایک پلیٹ فارم پر ہیں جو آپ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں؟ 7 اپ اور ٹھنڈی کی بوتلیں بھی ہم سے قربان نہیں کی جا رہی، اور ہم اہل غزہ کے لیے جانیں قربان کرنے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تم وقت پر نماز ادا کرو۔ فجر کی نماز میں بھی ہم نہیں رہتے، رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، خالی ہو گئی، اس کے باوجود ہمارا جذبہ دیکھو، صرف جذبے تک ہم ہیں، سوشل میڈیا تک ہم ہیں، اچھی اسٹوری لگا لیں، اچھے اسٹیٹس لگا لیں۔ ہماری اسلامیت بس اتنی ہی ہے، یہیں تک محدود ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اگر آپ کوئی عملی تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کے حق میں دعائیں تو کریں، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنا ہمیں گوارا نہیں، دعائیں کہاں سے کریں گے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب کس کس شکل میں ہم پر اتر رہا ہے، شاید ہم کو اس کا گمان بھی نہیں، خیال بھی نہیں۔ اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، رمضان جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوا، عید کا تہوار، عید کی خوشیاں ہم نے کہاں گزاری؟ بازاروں، مارکیٹوں، پارکوں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں کی نظر کر دیا گیا۔ ہمارے گھروں کی مسلم بیٹیاں جائے آپ دیکھیں، ایسی ریلیں، ایسی ویڈیوز میرے عزیزوں، میرے دوستوں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہیں، جسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کہاں ہیں وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی نہیں کر رہے ہیں جیسی تربیت اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تھی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے آپ کی اولادوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس وقت آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں دولت سب کچھ ہے، روپیہ سب کچھ ہے، لیکن میرے عزیزوں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنا ایمان تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ فرار اختیار کر رہی ہیں، رائے فرار اختیار کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کل سب کچھ سنبھل جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اپنے سوئے ضمیروں کو جھجوڑیں۔ آج ہمارا ضمیر مر چکا ہے، اس لیے کسی چیز کا احساس تک نہیں ہوتا، تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی کیا صفات بتائی ہے قرآن مجید کے اندر؟ قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیے، قرآن بھی آج ہم کھولنے کی توفیق نہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق دی تو ہم نے کھول لیا، اس کے بعد جیسے ہی رمضان گزرا ہم نے قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا کر الماریوں پر سجاوٹ کے لیے رکھ دیا۔ قرآن مجید بھی کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان گزرنے کے بعد، رمضان کے مہینے میں اگر توفیق ملی تو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، ورنہ اس کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنین کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی صفات بیان کی کہ مومنین کون لوگ ہیں اور کون کامیاب مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کی مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، خشوع خضوع تو بہت دور کی بات، اور اگر کبھی موقع مل جائے، کبھی توفیق ہو جائے، مسجدوں میں آتے ہیں تو نگاہیں کہیں پر، سجدے کہیں پر۔ میرے عزیزوں، ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ پر مار دے گا کل قیامت کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔
اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ جہاں کہیں لغو کام ہو رہے ہوں، جہاں بیہودہ کام ہو رہے ہوں، وہاں جانے سے بچتے ہیں، وہاں جانے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آئی جائے تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، کترا کے نکل جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ان مومنین کا کسی لغو چیز کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے جہاں لغو کام ہو رہے ہوں، بیہودہ کام ہو رہے ہوں، ہمارا نوجوان طبقہ جان بوجھ کر اسی کام میں جاتا ہے، مزے لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی کہ جہاں لغو کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے بچتے ہیں۔ کیا پارکوں کے اندر لغو کام نہیں ہوتے؟ کیا ریسٹورنٹوں کے اندر لغو کام نہیں ہوتے؟ کیا کلبوں کے اندر لغو کام نہیں ہوتے؟ آج ہوٹل آباد ہے، ہمارے نوجوان لڑکوں نوجوان لڑکیوں سے میرے عزیزوں میرے دوستوں، پارک آباد ہیں، ریسٹورنٹ آباد ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آپ کو آپ کی نظروں کے سامنے ہر چیز عیاں ہے، کھلی ہوئی ہے، صاف ظاہر ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بتائی، اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو چھوڑیے، یہاں صدقہ و خیرات بھی دینا ہم پر بہت بھاری پڑتا ہے، اور اگر دینے کی بات آئے تو اپنی جیب سے ہم وہی نوٹ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں جو سب سے سڑی گلی نوٹ ہو، جو سب سے سڑی گلی نوٹ ہو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ تہوار کے موقع پر، عید کے موقع پر آپ نے دیکھا ہمارا نوجوان طبقہ اتنی ساری فضول خرچیاں ریسٹورنٹوں کے اندر کرتا نظر آیا۔ بس اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ 10 روپیہ دینے سے بھی کتراتے ہیں، اور آپ ریسٹورنٹوں کے اندر بے تحقہ پیسہ بہا دیتے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں۔ کیا اللہ کی پکڑ ان چیزوں پر نہیں پڑے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے میرے عزیزوں میرے دوستوں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا، اس چیز پر غور کیا، تدبر کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں روز رہنا ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، جینا ہے، ہماری جوانی ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رہے گی۔ یہ غلط سوچ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کی بار بار ادائیگی کی تاکید کی اور فرمایا جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، اور یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت یعنی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو آج اس خزانے کا مزہ تم چکھو۔ آج ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اپنے مالوں کو پاک صاف نہیں کرتے، اور پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں میرے عزیزوں میرے دوست۔ تو یہ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور غیر اسلامی طریقے پر اپنی جنسی تسکین نہیں کرتے، اور اگر جنسی تسکین حاصل کرنا ہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واحد راستہ بتایا ہے، نکاح کر لو، نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اگر تمہیں جنسی تسکین حاصل کرنا ہے تو نکاح کر لو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جتنی زناکاریاں، جتنی بدکاریاں آج ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنا ہمارا نوجوان طبقہ کرتا ہے، میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ کی پناہ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اور نکاح کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نکاح اب بہت زیادہ مشکل ہو گئی۔ مشکل کس نے بنایا؟ ہم اور آپ نے۔ مشکل کس نے بنایا؟ ہم اور آپ نے۔ اتنی ساری فضول خرچیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے رسم و رواج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہلدی کی الگ رسم، مہندی کی الگ رسم، جوتا چکائی کی الگ رسم، ایسی ایسی رسمیں پروان چل رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ میرے عزیزوں میرے دوستوں، سادگی کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ کو منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے تو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے،
تو آپ نکاح کیجیے سادگی کے ساتھ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، آپ کو لوگوں کے عمل کا حساب نہیں دینا ہے۔ آپ اپنے عمل کو ٹھیک کیجئے، آپ اپنے عمل کو سدھاریے، آپ اپنے کام کو سدھاریے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اپنے عمل کو ٹھیک کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی صفت بتائی، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور غیر اسلامی طریقے پر اپنی جنسی تسکین نہیں کرتے۔ یہ مومنین کی صفات ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اور پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے، یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ جاتے ہیں، نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ جب مؤذن مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ صدا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ایک مومن انسان کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے پر مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، ہمیں نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی سروکار نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم مست ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم مگن ہیں۔ کل قیامت کے دن بتائیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی یہ ساری صفات بتائی ہیں، کیا ان تمام صفات میں سے ایک بھی صفت ہمیں پائی جاتی؟ اپنے گریبانوں میں جھانکے اپنا جائزہ لیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں روز یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، کوئی نہیں جانتا کب کہاں اس کی زندگی اس کے ساتھ دغا کر دے، کب اس کے ساتھ بے وفائی کر جائے۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ زندگی